جس معزز مہمان کا میں ذکر کر رہی ہوں، آپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے ان سے، یہ ہیں دا لیونگ لیجنڈ اینڈ کارٹونسٹ جناب جاوید اقبال صاحب. ہمارے اسٹوڈیو میں ان کو لے کر کے آئے ہیں جناب بدر منیر چودھری صاحب لے کے آئے ہیں. ان کا جو ایونٹ ہے دیٹ از آن 18 سپٹمبر، 18 سپتمبر کو صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک. اٹس اے فیملی ایونٹ ہے اور میپل بینکویٹ ہال میں ہوگا. اٹس آپ کو پتہ ہے انڈور فیسلٹی ہے 1325 ایگلنٹن ایونیو پہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور پہنچیے گا. اس میں باقاعدہ اسپیشل اپیرنس ہوگی جناب امانت علی کی، جن کا گیت آپ نے سنا بھی، تجھ سے ناراض نہیں زندگی سم تھنگ. بہت خوبصورت گیت انہوں نے گایا، ریپروڈیوس کیا تھا اس گیت کو. ہمارے ساتھ جناب بدر صاحب تشریف رکھتے ہیں. بدر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی باجی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ہمیشہ ہی اچھا لگا جب بھی 770 کا وزٹ ہوا ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. بدر بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایونٹ جو آپ نے کیا 18 سپٹمبر کو، جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے دس از ناٹ ون ڈے پروگرام. بعض ایونٹس کو ترتیب دینے میں اٹ ٹیکس ٹائم، اور لمبے دورانیے میں یہ پروگرام ہوتے ہیں. 2 مہینے 3 مہینے پہلے سیٹل ہوتی ہیں، اس کے بعد ویزاز کا ارینج کیا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہوتی ہیں پھر ہم ان کو مکمل کرتے چلے جاتے ہیں. کووڈ کے بعد یہ ایونٹ جو ہو رہا ہے ظاہر اپنی نوعیت کا ایونٹ ہے. ایک پاکستان کی ایسی شخصیت جس کو ہر پاکستانی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، آپ ان سے نفس نفیس ملاقات کروانے جا رہے ہیں. تھوڑا ہمیں اپنے ایونٹ کے بارے میں بتائیے. بھائی جی کووڈ سے پہلے ہی میں نے ریکویسٹ کی تھی جاوید اقبال صاحب سے. ایونٹ تو یہاں پہ کافی ہوتے ہیں، لیکن جاوید اقبال میرا خیال ہے پرسنالٹی آف اٹس اون کائنڈ. سنگرز کافی ہوں گے پاکستان میں، بہت اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن جو کارٹونسٹ ہیں وہ 5-6 جو ٹاپ کے ہیں. لیکن ان میں جاوید اقبال جو ہیں وہ شارٹ لسٹڈ ہم کرتے جائیں تو ایک ہی نام بچتا ہے، جاوید اقبال. کوئی شک. ہم نے اخبار پڑھنا بعد میں شروع کیا اور دیکھنا پہلے شروع کیا. تو جو سینس ہے سمجھنے کی پاکستان کی پالیٹکس کی، سوشل ایشوز کی، پاکستان کی، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جاوید اقبال جو ہے وہ بطور ایک میڈیا پرسن اور جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کے، تو یہ پہلے ٹیچر اخبار کے ریفرنس سے، یہ پہلے ٹیچر ہیں تمام لوگوں کے جو ایک لائن اردو میں نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن کارٹون کی وجہ سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی میسج ہے اس کے اندر. تو میری ریکویسٹ تھی، چونکہ یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے بندہ، یہ شاید اپنے آفس جو ہیں جنگ اخبار میں کتنے سالوں سے کارٹون بنا رہے ہیں، تو ان کو جو سیکورٹی گارڈ ہے جو چینج ہو جاتے ہیں، یہ کبھی آفس میں جائیں تو سیکورٹی گارڈ دیکھے بغیر کہتا ہے کہ بھائی جی کتنے جا رہے جی. تو یہ وہ بندے ہیں، ان کا ٹائم جو ہے وہ یا اپنا جو ہوم اسٹوڈیو ہے کارٹون جہاں بناتے ہیں وہاں گزرتا ہے، جم خانہ میں گزرتا ہے، دوستوں کی محفل میں گزرتا ہے. بلکہ ابھی راستے میں یہ بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر جب فنکشنز میں بلاتے ہیں تو یہ ان کو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں جی آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آگے آئیں. تو یہ بندہ ایسا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارا اعزاز ہے، ہمارا پراؤڈ ہے، تو آپ پلیز کینیڈا میں آئیں اور ہم ایک محفل سے جائیں گے. اور 18 سپٹمبر کو سنڈے کا دن ہے، صبح سے لے کے شام تک ہر آور کے بعد جاوید اقبال صاحب کارٹون بنائیں گے، لائیو کارٹون ہوگا. وہ ہال بہت اچھا ہے، 5 سکرین جو ہے اس پہ دکھایا جائے گا. آپ میٹ اینڈ گریٹ کریں، سیلفی کھینچیں، ملیں. اور اس دوران جو ہے وہ امانت علی کی جو سنگر ہیں بہت اچھے، ان کی اسپیشل اپیرنس ہے کوئی 1 سے 3 بجے کے درمیان. اور اوٹوا سے ہائی کمشنر زہید جنجوا صاحب بھی جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں. تو فری ایڈمیشن ہے، فری پارکنگ ہے. جو دوست ہیں ہمارے، جو ایڈورٹائزر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے. لیکن میں زیادہ باتوں کی بجائے میری بھی کوشش ہے کہ جاوید اقبال جو بہت کم انٹرویوز دیتے ہیں، تو فرسٹ انٹرویو ہے ان کا 770، اور یہ آواز پہ یہ ابھی میرے اسٹوڈیوز میں بھی نہیں گئے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یو آر
पाइनियर ऑफ नहीं, दिस आपका बहुत मीडिया शुक्रिया, कम्युनिटी, बहुत शुक्रिया। और आप हमारा प्राउड हैं। मैं इस वजह से जो फर्स्ट इनकी अपीयरेंस है वो 770 AM स्टूडियोज़ में। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जैसे पहले कहा कि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया करते होते हैं। ये जो इंटरनेशनली जो गेस्ट आया करते होते हैं, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। जैसा जनाब बदर साहब ने कहा कि 2 साल पहले से ये पाइपलाइन में था, फिर वीज़ाज़ अरेंज करना, फिर उनका आना। सो इट्स अ ग्रेट इवेंट जो मेरे अभी कहते हैं ना कि गिरें खुलती जाती हैं। अभी आपने बताया कि इट्स फ्री इवेंट, इज़ दैट राइट? फ्री इवेंट, सो एनीबडी कैन वॉक इन फैमिली के साथ। जो वहाँ क्या होगा, क्या स्टॉल्स होंगे? हाँ जी, What else? एक तो फूड स्ट्रीट है पीछे। अच्छा, फूड स्ट्रीट है, यानी कि हर जो पंजाबी, सिंधी, देसी, बलोची खाना है, कोशिश है कि उसमें हो। वो एक पूरा फूड स्ट्रीट होगी ताकि आएँ फैमिली के साथ वहाँ पे खाना खाएं। फिर कार्टून एग्जीबिशन है सोशल इश्यूज़ पे। 30 जो कार्टून्स हैं जावेद इकबाल साहब के, जिनको देख के अगर कोई नहीं मुस्कुराएगा तो वो टिकट हम मुझसे पैसे आके ले लें कि जी हम तो फ्री आए हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छे कार्टून हैं। हम मेरे ख्याल में 3-4 महीने सिलेक्शन मेरी और जावेद इकबाल साहब की सिलेक्शन में लगे हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन या साउथ एशियन हैं, उनको क्या अच्छा लगेगा। सही कि कोविड में दूल्हा दुल्हन दूर से बैठ के और वो जो एक यही बताएंगे जावेद साहब कि वो कैसे हाथ मिला रहे हैं, तो शादी का एक मंजर है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा सोशल इश्यू, नॉन पॉलिटिकल है, सही, कोई पॉलिटिकल इसमें कार्टून नहीं है। सही। और फिर वो एग्जीबिशन आके देखें, जावेद इकबाल से ख़ुद मिलें, और हर आवर के बाद बहुत ही खूबसूरत एक हम मंज़र होगा बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। जावेद इकबाल साहब, एक सब्जेक्ट दिया जाएगा उन्हें कि जी ये सब्जेक्ट है। जैसे कि जो इमिग्रेंट है पाकिस्तान से आता है, वो जब जहाज़ से उतरता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक सब्जेक्ट है। इसमें एक टची पॉइंट है जो वहीं लोग आके देखेंगे। तो हर आवर के बाद एक सब्जेक्ट है, और जावेद इकबाल साहब जो स्टेज पे खुद वो कार्टून बना रहे होंगे, वो मंज़र देखने वाला। मुझे लग रहा है कि एक दिन में 11 से 7, 6-7 बार ये एक मंज़र होगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो फैमिली एक बार आएगी वो 7 बजे ही वापस जाएगी, और बहुत इंजॉय करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। दिस इज़ ऑन 18th of September, 18 सितंबर को। दिन कौन सा बनता है? संडे, इतवार का दिन। 18 सितंबर इतवार के दिन ये प्रोग्राम होगा। मेपल बैंक्वेट हॉल में होगा, यहीं एग्लिंटन और डिक्सी के इंटरसेक्शन पे मेपल बैंक्वेट हॉल है। इट्स अ फैमिली फेस्टिवल, जैसे उन्होंने कहा कि फूड स्ट्रीट होगी। अब मैं लेकर के चलती हूँ जावेद बदर भाई के ही तवस्सुत से जनाब जावेद इकबाल साहब से मुलाकात करवाती हूँ। जावेद इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और एवरी डे अखबार में, मुझे याद है हमने जब तक हम पाकिस्तान रहे, मैंने हमेशा वो कार्टून देखा। यानी पूरे अखबार की ख़बरों का और उस दिन का निचोड़ उस कार्टून में नज़र आ जाता। सबसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती थी वो हाईलाइटेड फॉर्म में आपको नज़र आ जाया करती होती थी अखबार में हमेशा से। जावेद साहब, सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। यू आर पाकिस्तान के नाम को रोशन करने वालों में बेहतरीन शख्स। आप तशरीफ़ लाए। बदर भाई का बहुत शुक्रिया जो आपको यहाँ पर लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने आपके तफस्सुस से जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरा आदाब, और देखने वाले भी हैं। अच्छा नहीं, तो रेडियो का प्रोग्राम नो सर, नहीं, और वी TV आर पे। ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप फेसबुक पे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली यू आर वॉच्ड, यू आर बीन लिसन। और जो सुन रहे हैं हमारे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स जो अमेरिका में इस वक्त ट्रक चला रहे हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं। जी जी सर। मैं आज आपको जब देखा, मुलाकात हुई, वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। कोई वो गर्दन में एक होता है ना किसी इंसान, वैसे हर बड़े इंसान का यही सूरत हाल है।
ہر بڑے. مجھے ساتکین کا یاد ہے, تو میں آپ کے خاص طور پہ انگلیاں دیکھ رہی تھی, کیلی گرافی کرتے تھے, تو مجھے ان سے ایک نشست یاد ہے کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں برش پکڑ کے مڑ گئی ہوئی تھیں, اور مجھے یاد ہے وہ ایسے کر کے اللہ بنا کے دکھایا بھی کرتے ہوتے تھے. آپ کیا کب سے آپ نے فیل کیا کہ آپ میں یہ کریٹیوٹی ہے, اور آپ ایک ہی فیلڈ میں گئے اور آپ نے آج تک اسی کے ساتھ وابستہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرا بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. صحیح. تو میرے میں ایک ٹیلنٹ تھا, ڈرائنگ میری بہت اچھی تھی, مطلب کہنے میں مجھے برا لگ رہا ہے لیکن اچھی خاصی جو ڈرائنگ ہے. تو اچھی ڈرائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے سے کہیں بھی کسی بھی شعبے میں اس کو لے جا سکتے ہیں. تو کارٹون بنانے کے لیے بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی کو ڈرائنگ پہ عبور ہو, آپ کی لائن سیدھی ہونی چاہیے, لائن سیدھی ہو اور دائرہ گول ہو. جی, اور آپ کی مشاہدہ جو ہے وہ بہت تیز ہو, آپ کی سینس آف ہیومر جو ہے وہ کسی بانڈ یا مراسی کے قریب تر ہو, اور آبزرویشن جو ہے اس میں جتنی بھی اب آپ آوارہ گرد ہو سکتے ہیں اتنے ہی آپ کامیاب کارٹونسٹ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 52 ایئرز ہو گئے ایوری ڈے کارٹون بنانا. تو یہ مجھے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ عام بندے کا جو مسئلے ہیں جو کہ بڑے گمبھیر قسم کے ہیں اور جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کو حل کرنے والے, میں ان کو انوالو کرتا ہوں. یہ میرا ایک اپنا سائنسی فارمولہ ہے. صحیح. کہ جس محکمے کے بارے میں نے بنانا ہے تو اس کا ہیڈ جو ہے نا وزیر ہوگا یا سیکریٹری ہوگا, دو ہی چیز ہوتے ہیں نا جو ڈیسیژن لینے والے ہوتے ہیں. تو میں اس میں سے نیگیٹیوٹی میں سے پازیٹیو اینگل نکال کے ان کے دونوں کے یا ایک کے کیریکیچر بنا کے تو میں ان کو انوالو کر لیتا ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک ہے, یار کرو اس کو ٹھیک کرو. اور میرے جو مجھے یہ بتانے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ میرے جو کارٹونوں کا سب سے زیادہ اثر ہوتا رہا ہے نا وہ مارشل لا کے دنوں میں, فوجی حکومتوں میں. تو کیونکہ وہ ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا اس کو لیتے ہیں بڑا سیریسلی. لیکن سول حکومتوں میں نا وہ بس وہ دے آر فوکس, تو حال مست اور مال مست ہیں. تو اس میں بالکل جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے نا, لیکن میں بجاتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یو نیور نو کہ کسی وقت بات کسی کے دل میں پہنچ جائے. تو بہت زبردست جاوید صاحب. میں تو یقیناً آپ کے ساتھ جو نشست ہو اس میں آپ سے ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا, آپ نے جیسے کہا, اور مجھے یاد ہے میری اپنی ڈرائنگ بڑی اچھی تھی. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ساتھ والوں کی کاپیاں ہی ڈرائنگ ہی کرتی رہ گئی, مگر میرے میں وہ کریٹیوٹی نہیں تھی کہ میں ادر دین دیٹ زندگی کے اس کینوس کو دیکھ سکتی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نہیں, لیکن ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہی ہیں جی یہ سب کو سمیٹ کے آپ بتاتی ہیں نا. بہت شکریہ. نہیں مگر میں اب اس کا مطلب ہے کہ ماحول کا اثر آپ جیسے شخص کو, اتنے بڑے شخص کو پیدا کرنے میں ماحول نے بہت پھر ساتھ دیا. بالکل ٹھیک. کیا چیز تھی کہ آپ سے پہلے اخبار میں وہ کارٹونز کا سلسلہ نہیں تھا اور یہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا, یہ کس کی کریشن تھی, یا آپ نے کیسے کنونس کیا ایک اخبار کو کہ اپنی پالیسی میں لکیروں کی زبان کو انٹروڈیوس کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جس چیز میں آپ ہارڈ ورک اور جنون اور اسٹیبلٹی یا ایک ہی چیز کو کیری کرنے میں, یہ میرا تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 52 ایئر سے میں ایوری ڈے کام کر رہا ہوں. یہ بلکہ میں اتنا انجوائے کرتا ہوں کام کرتے ہوئے. تو صبح بھی میں واٹس ایپ پہ کارٹون جو ہے 7:30 8 ٹائمنگ کا فرق ہے نا. جی سر. تو ایک میری کمٹمنٹ ہے, میں الارم لگا کے یا جس ٹائم پہ میں نے بھیجنا ہے
تو واٹس ایپ کیا تو ٹیکنالوجی کا جواب کیا سے کیا بات. آپ کی اس ٹیکنالوجی کی بات سے I'm so sorry اگر آپ کہیں فیل کریں کہ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. مجھے اس بات سے آئی کہ there was a time کہ لوگوں میں کریٹیوٹی ہوا کرتی ہوتی تھی, تخلیقی چیز تھی. بہت سے لوگوں نے گیت گایا, ووکل کارڈز کے سر پہ گیت گایا, وہ ہر جگہ گاتے. آج ٹیکنالوجی نے ایسے انسٹرومنٹس اور وہ ساتھ دیا کہ میرے جیسا نالائق بندہ بھی اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے تو میں گا سکتی ہوں. حالانکہ مجھے الف کا نام کوکو نہیں آتا گانے سے. ٹھیک ہے, آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ کی فیلڈ میں بھی؟ ٹھیک فرمایا کہ ٹیکنالوجی جو ہے جو بھی آتی ہے نا چیز, اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی. ٹھیک سر. اور یہ جو آپ نے میوزک میں بتایا نا, اب لپ سنگنگ ہوتی ہے نا. جی سر. اور اتنا لاؤڈ میوزک کر دیتے ہیں کہ اس میں وہ آپ کوالٹی چیک نہیں کر سکتے. صحیح سر. مثلاً میں مثال دوں گا, جم خانہ لاہور ہے, میں اس کا ممبر ہوں. تو لکی یو آر. اب تو ممبرشپ بھی نہیں ملتی. 22 ایئرز ویٹنگ ہے. جی سر مجھے معلوم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پلیز یہ جو سنگر بلاتے ہیں نا, آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک پلیز. کیوں, فرشی محفل میں تو پھر بھی تھوڑے سے سننے والے ہوتے ہیں اور اتنا شور نہیں ہوتا, لیکن جو پیچھے وہ ہوتا ہے نا لاؤڈ عام پبلک کے لیے. جی سر. میں کہتا ہوں کہ جو فنکار جو پرفارم کر رہا ہے, اٹس لائک اے اسٹیڈیم. جو بیٹسمین ہے نا, جی سر, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے سامنے وائٹ ایک اسکرین ہوتی ہے, کیونکہ اس ذرا سی موومنٹ نا اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ جو ہم نو بس اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی نہیں, میں جو آپ کی طرف آئی, آپ اب جس فن میں ہیں اور آپ نے حقیقت میں اگر آپ 52 سال کا ذکر کرتے ہیں تو آپ میں وہ تخلیقی صلاحیت تھی, آپ کریٹیوٹی تھی. اب ایپل نے ایپس بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, آپ بنا سکتے ہیں. تو what do you feel? زاہد this generation is lucky. What do you feel? لیکن میرے خیال کے مطابق جو اوریجنل لائن ہے نا, جی سر, وہ کمپیوٹر بھی نہیں فیل کر سکتا, کیونکہ کمپیوٹر بھی بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ہے انسان کے دماغ کے ڈیٹا میں. جو آپ ڈیٹا فیڈ کریں گے تو اس نے کام کرنا. اپنی طرف سے تو شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی آ گئی ہو, لیکن یہ ہے کہ میرے ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بدر صاحب, ایک میرے پاس ایک گتے کا ہے, وہ اس کے اوپر وہ کاغذ ہوتا ہے اور پہلے پینسل سے ہلکا سا اس کو کرتا ہوں, اور ایک وہ مارکر ہوتا ہے. ابھی بھی میرے ٹولز جو ہیں نا, آئی ایم سنسیئر ود دی جو سسٹم شروع سے چل رہا ہے. آپ اپنی جہاں جاتے ہیں اپنے ٹولز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ بالکل. اور ٹول جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وزن بھی نہیں, میرا 30 گرام ہوگا یا 40 گرام. زیادہ ٹولز ہی لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ کوئی ایک چیز لے آئے ہیں, کہتے بھائی ٹول ہی ہیں میرے نے. سر جو زبان آپ نے اختیار کی حالات کو سمجھانے کے لیے, گورنمنٹ نے اور اداروں نے کس اینگل تک یا کس حد تک اس کو ریکگنائز کیا؟ نہیں دیکھیں نا, میں تو اس سے ہی کہوں گا, پرائڈ آف پرفارمنس مجھے 92 میں ملا. ٹھیک سر. میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ سڑک جو ہے, روڈ میرے نام منسوب کی ہے. ماشاءاللہ. ایم عالم روڈ پہ جاوید اقبال صاحب کے نام پہ سڑک ایک اسٹریٹ ہے. اچھا, ایم عالم سے یہ لبرٹی میں کہاں جا کے آگے؟ نہیں, وہ جو سامنے ہے آگا منی مارکیٹ, منی مارکیٹ, اس کے ساتھ ایک بہت مشہور ہوٹل ہے, وہ کیفے زوک ہے. اچھا. اس کے سامنے وہ ایک اندر اسٹریٹ جاتی ہے. تو جو میں ایک دفعہ ہیمبرگ میں تھا, تو شادی نہیں ہوئی تھی, اس لیے جو بھی قریب سے لڑکی گزرتی تھی تو بہانے سے اس سے باتیں شروع کر دیتے. تو وہ پوچھتی تھیں کہ واٹ از یور نیم, جاوید. ان کے لیے گانا ہونا چاہیے, آوارگی میں حد سے گزر جانا. تو انہوں نے کہا اقبال, یہ اقبال اسٹریس سے. تو میرے کان کھڑے ہوئے, یہ میرے نام پہ چونکتی کیوں ہے اور یہ اسٹریس ہے کیا ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اقبال کے نام پہ آپ کے شاعر جو تھے ایک اسٹریٹ ہے یہاں پہ. تو 74 میں میرا خیال ہے شاید دل میں خواہش ہو میری کہ میرے نام کی بھی جاوید اقبال اسٹریٹ ہونی چاہیے. تو 2004 میں وہ انہوں نے کہا جی روڈ, میں نے کہا نہیں اسٹریٹ. تو وہ لڑکی آج بھی یاد ہے, اس کا نام یاد ہوتی ہیں, بلانڈ ہوتی ہیں, گوری ہوتی ہیں,
تو ایک ہی طرح نہیں کی جو کوئی ایک خاص ہوتا ہے جس نے اتنی بڑی بات کی آپ کو وہ یاد رہی اور آج تک یاد ہے, وہ چہرہ مہرہ بھی یاد ہوگا آپ کو؟ چہرہ مورا وہ میرا خیال ہے وہ اب وہ دھندلا گیا کیونکہ میری بیگم میرے ساتھ ہے اور وہ شاید سن بھی رہی ہوں. سر بہت سی شادی کہا جاتا ہے, میں آپ کے فن کی بھی بات کروں گی, میں مردوں کی اکثر ایک کمپلین سنتی ہوں اور آئے دن سننے کو ملتی ہے, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا شادی اس بور کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. عشق کی شادی بھی کر لیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ اکثر آدمیوں کا جوک یہ ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں اپنی شادی سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں میں 4 چاند لگے, اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ ماشاء اللہ 4 چاند لگے, میں تو کہوں گا بلکہ 6-8 آپ کہہ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ 6-8 ڈیفینیٹلی سن رہی ہیں, سن رہی یہ جو 6-8 نو جی نہیں, اس میں طنز آ گیا. انہوں نے کہا 4 چاند بلکہ 6-8 لگے, یہ وہ بین السطور کوئی پیغام نہیں. میرا خیال ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کو اول تو شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آرگنائز اس نہیں کی ہوتا, شادی اس کی آرٹ فن کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو بھی میں اس مقام پہ ہوں اگر کوئی ہے تو اس میں میری بیگم کا ہاتھ ہے. آئی کین امیجن, کیونکہ آپ کے بال بھی پورے کے پورے ہیں تو ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک ہی اور ہے. وہ ابھی جب میں پک کرنے گیا تو ہماری بھابھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نیلوفر بھابھی سن رہی ہوں گی, تو میں نے کہا میں آپ کے میاں صاحب کو لے کے جا رہا ہوں اور ہماری باجی ہیں عارفہ ان کے اسٹوڈیوز میں, تو میں لے جاؤں, کہتی ہیں واپس کر جانا شامی. بہت جولی ہیں اور دونوں ہی ایک ہی طبیعت کے ہیں. اور میں نے جب بھی ان سے ملا بھی ہوں, جاوید اقبال صاحب سے جب فون پہ بات ہوئی ہے, جہاں دیکھا بھی ہے, تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ کارٹون نہ بھی بنا رہے ہوں تو ان کے ہاتھ گردش میں ہوتے ہیں, ان کا ذہن جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ جاوید اقبال صاحب سے آپ تمام لوگوں کی ملاقات ہوگی, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہولڈر ان ایونٹس کو کرواتا ہے اگر وداؤٹ ٹکٹ ہے تو دیٹس اے بگ ڈیل. بدر منیر صاحب نے اس پروگرام کا جو انعقاد کیا ہے, آف کورس بیہائنڈ ہز اسپانسرز آر دیئر, مگر اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے, اس کی قطعاً کوئی ٹکٹ نہیں ہے. دیٹ از آن 18th کو ہے, وچ از سنڈے, اتوار کے دن. اور یہاں امانت علی جو ہوں گے وہ گیسٹ اپیرنس اپنی دیں گے 1 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان. فوڈ اسٹریٹ ہوگی, بچوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ میں کچھ دیکھیں میں اچھا یہ تو آپ نے اچھا کوشچن کر دیا. اس میں ایک آرٹ لور جو ہے نا, جو جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ لائنیں ادھر ڈرائنگ کرتے ہیں, تو بچے جو یہاں کے بچے ہیں ان کو لازمی لے کر آئیں, اور جو ڈرائنگ کرتے ہیں, جو کارٹون بناتے ہیں, جو پینٹنگ کرتے ہیں, تو وہ اپنا جو آرٹ ورک ہے وہ لے کے آئیں. جاوید اقبال صاحب خود دیکھیں گے, وہ کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں یہ تصویر ہم بنائیں گے, وہ خود بنائیں. تو بچوں جو یہاں کے جو بچے ہیں وہ دیکھیں گے پاکستان کا یہ بھی امیج ہے کہ اتنا بڑا کارٹون. جب میں ایئرپورٹ سے لینے گیا بڑی شخصیت, تو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے, انڈین کمیونٹی کے کافی دوست ملے ہمیں. تو جب انٹروڈکشن ہوا ان سے, تو جب انہوں نے گوگل کیا جاوید اقبال صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ واقعی پاکستان میں ایسی پرسنالٹیز پاکستان کی ایسی پرسنالٹیز, پاکستان کا ایسا پازیٹیو امیج کہ یار کارٹون بھی بنتے ہیں وہاں پہ, اور ایک ایسا بندہ جو جس کے پاس کون سا جو ایوارڈ ہے اسٹیٹ کا, ہر ایوارڈ ہے ان کے, پرائڈ آف پرفارمنس ہے, اتنے ایوارڈز ہیں, لیکن ایک ایسا بندہ جو اپنی کائنڈ کا ایک ہی بندہ ہے اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے لوگوں کو. اچھا ایک اور چلتے چلتے, چونکہ وہ اندر سے شرارت بھی آ رہی ہے, اکثر آپ پرسنالٹیز شرارت ہے I don't doubt it. ریئلی چلیں کبھی شرارتیں کرنے آؤں گا. اچھا جی, اکثر ایسے ہم نا جو رول ماڈلز ہوتے ہیں, سنگرز, بڑی بڑی پرسنالٹیز, جی سر, جب ہم انہیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم ملتے ہیں تو وہ جو بوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اتنے روڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ روڈ, بہت بڑے بڑے سنگرز, اتنی اچھی سریلی آوازیں, اتنا بڑا مقام, لیکن ملتے ہی
ایک دل میں آ جاتا ہے کہ یار نہ ملتا تو اچھا تھا, کیونکہ وہی میرے ذہن میں ماجد بھائی وہی ذہن میں آتا. لیکن یہ جو لیونگ لیجنڈ جو ہیں بھی اور لکھا بھی ہے میں نے, کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب سے جو ملتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں ملا. میری آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی, آج فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. ہماری آؤٹ ڈور شوٹ کے لیے یاسمین بخاری یہاں پہ ہوا کرتی ہوتی ہیں, اینڈ شی واز ڈیسپریٹ ٹو میٹ ہم. تو شازیہ جی نے یاسمین کو انفارم کیا, اور ظاہر ہے ہمارا پروگرام چینج ہو رہا تھا, اینڈ آئی واز گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ ان ٹو دا اسٹوڈیو. تو مجھے صرف آواز آئی باہر سے, یہ آپ کی سر گریٹنس ہے. ورنہ آج کل کے دور میں آپ یقین کیجئے گا, ہم بعض اوقات بعض لوگوں کو جانتے بھی ہوتے ہیں, مگر ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا تصور کرتے ہیں کہ ہم اچھا وہ دوسرا بندہ کہتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اچھا مجھے یاد نہیں ہے. میں آئی واز سرپرائز, میں اپنے کمرے میں تھی اور آئی واز گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ ان ٹو دا اسٹوڈیو. تو انہوں نے کہا ہاں آپ سے لنڈن میں ملاقات ہوئی تھی, یو ایس میں ملاقات ہوئی تھی. تو منو جی کہتی ہیں آپ کو یاد ہے, یہ آپ کی بڑی گریٹنس ہے. اور میرا خیال ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. اور میں جو بڑے انسان ہیں, یعنی کہ وہ پروفیشن میں تو بہت بڑے ہو سکتے ہیں لوگ, لیکن کئی بار ان کی انسانیت میں, ہیومینیٹیرین ویلیوز میں. اور جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں سکھ کمیونٹی کو ایکنالج کرنا چاہتی ہوں. سر یہاں جو سکھ کمیونٹی ہے نا, آپ یقین کریں کہ ان کو پریکٹیکلی عزت دینی آتی ہے, چاہے وہ ان کے بڑے ہوں, بالکل صحیح, چاہے یعنی وہ میرڈ بھی ہیں, بچوں والے بھی ہوں گے, مگر وہ اپنی ماں اور باپ کو عزت, 5 انگلیاں گو کے برابر نہیں ہوتی, مگر میجورٹی آف سکھ کمیونٹی کو میں اس میں شاباش ضرور دیتی ہوں. بابا جی یہ جو پنجابی کمیونٹی ہے یہ تو ہمارا ایسٹ ہے, ان سے بھی درخواست ہے کہ سنڈے کو 18 سپٹمبر میں 11 سے 7 جو ہے وہ ضرور وہ وہاں پہ چڑھ دے پنجاب والے ہو تہاڈے واسطے خاص طور تے پیغام ہے. بلکہ میں ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو تو اگر پگڑی والے ہمارے کو پنجابی بھائی وہاں پہ آئیں, ہو سکتا ہے کارٹون بن جائے. نہیں وہ کارٹون ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ کارٹون جو ہے وہ, اور جو اپنا کارٹون بنانا چاہ رہے ہیں ہم وہاں پہ, چونکہ اگر 50 لوگ بنانا چاہ رہے ہیں تو 1 یا 2 کا بنے گا, تو ہم سلیکٹ کریں گے, تو لائیو ان کا کارٹون ہوگا, آپ آئیں. اور لیکن اس میں جو سلیکشن ہے اس کا کوئی کرائٹیریا کچھ اور ہے, وہ ہم جاوید صاحب ہی کریں گے, ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. 18 سپٹمبر کو یہ پروگرام ہے, اتوار کا دن ہے, میپل بینکویٹ ہال, یہی ڈکسی اینڈ ایگلنٹن کے انٹرسیکشن پہ. آپ کچھ فرمائیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں جب سے آیا ہوں تو میں نے بدر بھائی کو دیکھا ہے, اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ, ہم تو سمجھے تھے کہ پاکستان ہے کہ بھائی مارکیٹنگ تو ہے ہی نہیں نا ادھر کوئی, ادھر تو بس ایک ہے کہ بھائی آپ مشہور ہیں تو مشہور ہیں. تو ادھر جو میں نے بدر صاحب کو دیکھا ہے کہ اتنی میٹیکولیسلی وہ کام کر رہے ہیں, اور مارکیٹنگ کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نمبر لے گئے ہیں مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میرے خیال میں لیکن جو ان کے یہ جن کا جو مقام ہے نا, یقین کریں کوئی شک نہیں اتنا شاید ہم ادا نہ کر پائیں. کوئی شک یہ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان کے ساتھ, صحت اور عزت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ اثاثہ ہیں پاکستان کا. میری ایک سوال آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے جنگ سے سٹارٹ کیا, آج تک بھی آپ جنگ. جی میں نے نوائے وقت سے سٹارٹ لیا تھا 67 اکتوبر میں, اب حساب لگا لیں کہ, اور اس کے بعد میں کئی لوگوں کی تاریخ بدائش ہے. تو اس کے بعد میں امروز گیا, پھر میں واپس آیا نوائے وقت میں. اگین دیٹ واز دی موسٹ کروشل ٹائم ضیاء الحق والا. اور میرے وہ جو کارٹون ہیں, میں بعد میں جب کتابی شکل میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں اتنا اسٹوپڈ تھا, اتنے خوفناک میں نے کارٹون بنایا ہوں. لیکن اس میں ظاہر ہے وہ اخبار کی بھی میں داد دیتا ہوں کہ اصل تو ذمہ داری ان کی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے چھاپے. تو پھر اس کے بعد جب یہ پہلے دن سے لاہور سے نکلا تو شکیل صاحب نے مجھے تقریباً اغوائی کر لیا. انہوں نے کہا جی کل ہمارا اخبار جو ہے آ رہا ہے اور آپ کے کارٹون سے کے علاوہ نہیں چھپے گا وہ. تو پھر بہرحال یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی
عزت سے. مگر جنگ بڑا خوش قسمت بھی، اور میرا خیال ہے جنگ کو شاباش جاتی ہے. ریٹینشن آف امپلائیز جو ہے نا دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. دس مین اگر ریٹینشن ہے تو دیٹ از اونلی بیکاز دے کیپ دیئر ایسوسیٹس اینڈ امپلائیز ہیپی. سو آپ جنگ کے ساتھ ہی ایک بار جب جنگ شروع ہوا تو آپ میر صاحب کے ساتھ ہی لگے چلے آ رہے ہیں. آپ ملاقات کر سکتے ہیں جناب جاوید اقبال صاحب سے. میں آپ کو یقین سے سر آپ کی میں کتابوں کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں. آپ کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں کہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں، مگر جنگ میں آپ نے کالم نہیں لکھا. نہیں، کالم لکھے تھے. امریکہ کے ٹریولاگ کے کچھ کارٹون آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی ان کی مارکیٹنگ ہے کہ انہوں نے ایک خاص حد تک اس کو وہ لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا ہی ہے. لیکن امروز میں میرے جو تھے نا، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میری فیوریٹ جو ہابی ہے وہ ٹریولنگ ہے. اب سے جب سے مہنگائی آئی ہے تو وہ شوق ذرا روک دیا کیونکہ نہیں وہ کووڈ تھا، مہنگائی کا بھی اثر نہیں آیا، ابھی کووڈ کا اثر زیادہ رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے 2 کتابیں ہیں، ٹریولاگ ہیں. جی ایک یورپ کی ہے اور ایک مڈل ایسٹ اور دوسرے سارے کنٹریز کی. پھر ایک کرکٹ پہ ہے، وہ انگلش میں تھی تو وہ بورڈ نے خرید کے تو سارے ملکوں میں ان کو بھیجا. تو پھر اس کے بعد سلیکشن ہے کالموں کی. 9 کتابیں ہیں میری. اور جو آفتاب رضوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ماجد جمال صاحب، جتنے اسکیچ ہیں وہ جاوید اقبال صاحب نے بنائے. اسکیچ نہیں کہے، وہ السٹریشن کیریکیچرز ہیں وہ. اور رضوی صاحب نے بھی این ای ڈی کے نا جتنے لوگ ہیں وہ میرے لیے وہ بڑا ایسٹ ہوگا. اگر وہ سر مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ اپنے فن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے اوپر میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. کرکٹ کی میری جو کتاب ہے، آئی وش کہ وہ فیس بک پہ ہوتی، میں آپ کو شیئر کرتا. وہ نہیں ہے تو بہت ہی اس کا ایک کرکٹر انگلینڈ نے تبصرہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ ہم آپ سے آفر کرتے ہیں ہمیں کارٹون بھجوائیں. تو میں نے سوچا وہ ہم سمجھتے ہیں نا انگلینڈ یا بی بی سی بڑے مال دیں گے، ہزاروں پاؤنڈ دیں گے. تو انہوں نے جو مجھے پاؤنڈ آفر کیا، آئی سیڈ نہیں، I'm sorry، یہ بہت کم ہے. صحیح. سر انگلینڈ کی پاکستان نے بڑی قیمت چکائی ہے، اور میں اگین آپ نے کہا کہ آپ پولیٹیکل بات نہیں کرتے، حالانکہ آپ بڑی سے بڑی پولیٹیکل بات کو بھی آج ہی کہہ گئے. ہاں یہ اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل باتیں اپنے کارٹونز میں بیان کر دیتے ہیں کہ میں آپ لوگوں نے تو خود بھی دیکھا ہوگا اور انکار بھی کر دیا. ہو سکتا ہے زومانی پولیٹیکل بات نہیں کرتا. ان کا کارٹون ہے جو میں نے وہ سلیکٹ نہیں کیا، چونکہ یہاں پہ سارے پولیٹیکل، ہاں نہیں، ایونٹ پولیٹیکل نہیں تو ہے. ان کا ایک بہت ہی اچھا کارٹون ہے جس میں آپ کو ہاں جی کارٹون کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہر انسان کی اپنی ایک اس کی الیبریشن ہوتی ہے. دوسرے جو ہے نا، آپ کارٹون کے بارے میں بیان تشریح نہیں کر سکتے، آپ اس کو دیکھ کے نا اس کی جو انجوائمنٹ. اچھا میں سر پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی، پاکستان نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا. اٹس اے گریٹ کنٹری. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ نریندر مودی از پرائم منسٹر آف انڈیا، ہی از ناٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. واٹ ایور ہی ڈز فار دا بیٹرمنٹ آف انڈیا. جی ٹھیک ہے. دے وانٹ ٹو سی دیئر کنٹری پراسپرس. جو کرکٹ کے لحاظ سے یا انٹرنیشنلی پاکستان کی ٹیمز کو وہ ایکسپوئر نہ مل سکا، اب بڑے عرصے تک کوئی دنیا کی ٹیم پاکستان آ بھی نہیں سکی، اور ابھی پچھلے دنوں جب آئی تو وہ بھی کنٹروورسی کا نشانہ بن گئی. ایک ٹیم واپس چلی گئی کھیلے بغیر، انگلینڈ کی ٹیم آئی ہی نہیں. اب انگلینڈ کی ٹیم جو ہے 17 ایئرس کے بعد پاکستان پہنچ رہی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک رہیں ہر طرح کے. تو ماشاءاللہ ہے پاکستان میں تو ہیپننگز ہوتی ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. بڑی پیاری پاکستان کا جو میچ ہوا سری لنکا کے اگینسٹ، اس پہ کچھ آپ نے کارٹون بنایا تھا؟ نہیں، اس دفعہ جو ہے نا کارٹون سفر میں تھے
اور اس دفعہ میں نے واقعی نہیں. کبھی آپ کو اپنی بیگم سے بڑی محبت آئی ہو یا بڑی کسی اس بات پہ ٹونٹ کرنی ہو تو آپ نے کبھی اس کو کارٹون بنا کے دکھایا؟ میں نے ایک ہی دفعہ بنایا تھا کارٹون. اس کے بعد نہیں. اس کے بعد کہیں ادھر ماتھے میں کارٹون بن اس کے گیا. بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. نہیں اچھا، میں زندگی میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی مرغی دال برابر کا جو محاورہ ہے نا، بالکل صحیح. وہ ہر تخلیق کار کے گھر میں ہوتا ہے. اچھا میری بیگم انوسینٹلی نا جو ماٹھے سے ماٹھا کارٹون ہوتا ہے نا اس کی تعریف کر رہی تھی، تو میں پھر بعد میں کہتا ہوں کہ اچھا کوئی بات نہیں. اچھا ایک دفعہ ہم فرانس میں تھے تو انہوں نے کہا جاوید وہ ایک بندہ کارٹون بنا رہا ہے 176 وہ فرینکس لے رہا ہے، وہ حساب لگا کے اس نے سوچ لیا ہوگا، تو وائی ڈونٹ یو سیٹ، تو آپ تو بہت اچھے بناتے ہیں. میں نے کہا لو جی آج مجھے کم از کم میں نے کہا سارے فرینک وصول ہو گئے، کم از کم اس نے یہ مان لیا ہے کہ چلو. تو میں نے کہا بھائی یہ بات سنو، یہ لاہور کارپوریشن نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ پھٹا لگا لیں، یہاں تو آ کے تو اندر کر دیں گے. ہر چیز یہاں پہ نا اجازت کے ساتھ ہوتی ہے، تو آئی کانٹ سٹ ہیئر. تو بہرحال اینی وے تو یہ لائٹر نوٹ تھا. بہت شکریہ. مگر میں اس کو بڑے پازیٹیو انداز میں اگر میں دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا بچہ ہر انسان، بچہ بوڑھا ہر انسان، اس نے اخبار جس نے پڑھا ہے اور جس نے دیکھا بھی ہے وہ جناب جاوید اقبال کو جانتا ہے. تو یہ آپ کی بیگم کی بڑائی تھی کہ انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا کہ فرانس جیسی جگہ میں بھی اگر آپ بیٹھیں تو لکنگ ایٹ ہمارا چہرہ مہرہ وہ کہتے اچھا یہ ساؤتھ ایشین کین ڈو سچ اے مارولس جاب. سو اٹ واز اے وے ٹو، میں اس کو اس پازیٹیو انداز سے دیکھتی ہوں. سوری جی سر آپ فرمائیے. اچھا شادی سے پہلے نا میں نے ایک 4-5 مہینے کا ٹور لیا تھا بالکل بوہیمین سٹائل میں، تو دیٹ گیو می اتنا کانفیڈنس دیا، کیونکہ جب گوری چمڑی والا کہے نا مین ہی اسکول، تو میں شپ میں جا رہا ہوں تو میں موٹے بندے کی تلاش میں ہوتا ہوں ہمیشہ. اچھا تو کیونکہ وہ ذرا فنی ہوتا ہے نا، وہ ایک دم بن بھی جاتا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ جہاز شپ ہے، دنیا انجوائے کر رہی ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں. میں نے سامنے ٹیل پہ نا ایک موٹی سی کیشیئر بیٹھی ہے، تو میں نے اس کا کارٹون بنایا. میرے پاس کاغذ قلم شلم ہو، میں اس کو دے کے نا واپس آ گیا اپنے میز پہ. تھوڑی دیر بعد بندے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا لو بھی آج تو بڑی پٹائی ہوگی. تو وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور وہ اشارے کر رہے تھے کہ اس نے بنایا. میری طرف آ گئے لوگ. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آئی واز دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن آف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دس از واٹ آئی سیڈ کہ آپ کی بیگم نے اگر وہ کہا تھا نا تو یہ مگر ان کی مجھے جو ویژن. بات پسند آئی نا آپ سے، کیا آپ نے ایک ہی دفعہ بنایا تھا اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک 2-3 دوست بیٹھے تھے، جب چوتھا دوست آیا نا وہاں پر تو اس کے 2 دانت مسنگ تھے. تو لوگوں نے اس کے فرینڈ سے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے یار میری بیگم نے روٹی جو نا وہ سخت بنا دی تھی. تو کہنے گئے تو اس سے نہیں کھانی چاہیے تھی، تم اس کو کہہ دینا تھا. اس نے کہا میں نے کہا تھا اسی لیے 2 دانت. اچھا شکر ہے. نہیں مگر اس نے کور اپ بھی تو دیا نا، اس نے کہا نہیں یہ دانت تو میں نے ویسے بھی نکلوایا. یعنی کہ بیوی کا کارٹون اور اسے بیوقوف ایک بار ہی بنایا جا سکتا ہے. ہاں بس کے بعد نہیں وہ اچھا وہ میرا خیال ہے چھپا بھی تھا. اچھا تو پھر میں نے اس کے بعد میں نے اوائڈ کرتا ہوں عورتوں کو، میں بناتے ہی نہیں ہوں. میں نے کہا اگر بیوی کو نہیں پسند آیا کہ پھر باقیوں کو کیسے پسند آیا. اس وجہ سے آپ کا انہوں نے کہا تھا کہ لیکن باجی عارفہ کا اور ماجد جمال صاحب نہیں نے اگر آپ کو موقع ملے میرے لیے یہی بڑی تو کس کا کارٹون بنائیں گے آپ؟ ماجد بھائی. نہیں پتہ کیا آپ کے چہرے میں کریکٹر ہے بہت. اوہ یس اچھا ماشاء اللہ اچھا کریکٹر نہیں. اس کا میں آپ کو اپنے جو ہمارے ویلیوز رکھنے والے ہیں نا، مرد اور عورتیں وہ تمام کے تمام، بہنیں اور بیٹیاں چھوٹی بھی ہوں جس معاشرے سے میں تعلق رکھتی ہوں تو اکثر ہم آپا کہہ دیا کرتے ہیں، وہ آپا نہیں ہوا کرتی ہوتی. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ بہنوں عورتوں کے میں نہیں بناتا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دس از اے بیوٹیفل ویلیو آف مائی کنٹری. اور بلکہ
بلکہ آپ کو پتہ بھائی یاد ہوگا CBC نے کور کیا تھا, یہاں کے تمام ٹیلی ویژن نے کور کیا تھا. وہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اور ایک اولڈ وومن تھی اور اس نے اب جگہ دی تھی بس کے بیچ میں, تو اخبار یہاں کے ریڈیو اسٹیشنز نے پورا دن اس کا چرچا کیا تھا کہ واٹ آر دیز بوائز, یعنی براؤن اسکن بوائے ساؤتھ ایشین, اور وہ ایک بوڑھی عورت اگر کھڑی ہے اور بھری بس میں وہ سیٹ چھوڑ کے اس کو جگہ دے دے, بڑا اس کا چرچا رہا تھا. وہ جیسے وہ کبھی پاکستان جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور نارتھ امریکہ کی جرنلزم میں کیا ڈفرینس ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں خبر نہیں ہے وہ وہاں پہ خبر ہے. یہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا تو یہ اگر وہاں پہ ہو تو کو ٹی وی ریگولر روٹین, یہاں پہ روٹین. تو میں نے بتایا نا, آئی لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ کہ جاوید صاحب نے جیسے کہا نا کہ میں عورتوں کا, تو اس میں یہ نہیں کہ عورتوں کو خوف ہے یا وہ ایک عزت اور احترام کا پہلو ہے. دس از ہاؤ وہ کہتے ہیں نا, ہر تصویر جیسے انہوں نے کہا کہ کارٹون کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے, ہر آدمی کی اپنی اینک ہے جس نے اس سے کچھ اخذ کرنا ہے. بہت شکریہ سر جاوید صاحب. ابھی آپ نے کہا میری عمر کے لوگ بھی اگر آتے ہیں تو بعض اوقات زیادہ تر کھڑا نہیں ہوا جاتا, کوئی بیٹھنے کا بھی انتظام ہے؟ جی بیٹھنے کا انتظام ہے, اور جو لوگ بڑھتے جائیں گے چیئرز ہم بڑھاتے جائیں گے. کو 20 30 40 جو ہیں ہمارے والنٹیئرز ہیں. آرگنائزڈ فنکشن ہوگا. آپ کو پتہ میں فنکشن کافی عرصے بعد دوبارہ کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ سنڈے کو جو بھی آئے گا اس میں میں یہ ایڈ کروں گا سننے والوں سے کہ اتنی محنت انہوں نے کی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کسی امتحان میں ہوں تو میری عزت بےزتی کا بھی سوچ ہے, پلیز آپ نے ضرور آنا. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ سب نے 18 سپتمبر اتوار کا دن بنتا ہے, میپل بینکویٹ ہال میں آپ نے آنا ہے, اور آپ نے ٹریبیوٹ پیش کرنے آنا ہے جناب جاوید اقبال صاحب کو. دیٹس اٹ. بالکل. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے اپنے جو لیجنڈس ہیں, وی مسٹ ریکگنائز دیم, وی مسٹ ایکنالج دیم. جناب جاوید اقبال صاحب اپنی اپیرنس دیں گے 18 سپتمبر کو, دیٹ از ان میپل بینکویٹ ہال. بدر منیر چودھری صاحب اس پروگرام کو کروا رہے ہیں. جناب ظہیر جنجوعہ صاحب چیف گیسٹ ہوں گے, امبیسڈر آف پاکستان, اور اسپیشل اپیرنس جناب امانت علی کی ہوگی. جی سر 30 سیکنڈ آپ نے دینے ہیں, چونکہ جو نو ایڈمیشن کوئی ٹکٹ نہیں ہے نا, تو اس کی ریزن ہے وہ جو میرے دوست اور سپانسرز ہیں, اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ سن رہے ہیں. 20 سیکنڈ ہو تو میں تیزی سے نام بول دیتا ہوں. 30 سیکنڈ میں 20 میں سوغات سویٹس ہیں, کڑائی پوائنٹ ہے, ٹیم فرحان ہے, گلوبل ٹریول, گلوبل ویسٹ ریالٹی, عمران خان ریالٹر ہیں, عادل لا ہیں, عالم لا آفس ایکٹیو, مارکیٹ پلیس ہے, SL, برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز ہے, ڈکسی الیکٹرانکس ہے, محمد اشرف آف سینچری 21, کنگڈم ریالٹی ہیں, ریئل انک ہے, تابش توفیق ہیں, بیرسٹر ایون ہیں, شراز حسین ہیں, پروگریسو ریحیب ہے, اور وطن کڑائی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ای آواز ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں. بہت ان دوستوں کی وجہ سے فری ایڈمیشن ہے. 18 اتنے اسپانسرز کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹکٹوں کی. ہاں ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور برکت دے, اللہ تعالیٰ کو دین, اللہ کی طرف سے برکت رہے. مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ایک پاکستان کے لیجنڈ اور گرینش جو ہے ہمارے ٹائٹل اسپانسر لے لیں اور لے لیتے ہیں. اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں جی کارٹون تو انہوں نے ہر 1 گھنٹے کے بعد بنانا ہے, ٹھیک ہے, ایک کارٹون. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئک ملاقات, ہم آپ کو 10 منٹ دیں گے, اور 10 منٹ کے بعد ہم کالز لیں گے. پہلی کال لیتے ہیں, یو ول اسپیک ڈائریکٹ ٹو جناب جاوید اقبال صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی خاک سار کو معین الدین حمید کہتے ہیں. جی ارے 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 کیا حال چال ہے؟ آپ نے کرکٹ کی بات کی, اور یہ بھی بڑی اپنے لیجنڈ ہیں یہ بھی. جی اور یہاں پہ میں ایک ایگزامپل آ گئی کہ دس از اے بیوٹی آف اے مین جو کہ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے کہ معین الدین حمید نے نام لیا ہے. اور میں نے آپ کو اپنے آفس میں بتایا کہ منو جی نے جب ان کو دیکھ کے ہائے کہا تو انہوں نے کہا آپ سے USA میں ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو یاد ہے, اور معین صاحب نے صرف اپنا نام لیا. اب آپ بات کریں. جی معین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا بڑا کرم. آپ کی آواز سن کے اور آپ کو دیکھ کے
बेहद खुशी हुई। नहीं सेम, आपकी आवाज़ सुन के मैंने अभी देख नहीं रहा, तो 18 को देखूंगा मैं आपको कि नहीं? 18 को होपफुली आप मुझे देखेंगे। अच्छा, लेकिन मैं तो आपको टीवी पे देख रहा हूँ। अच्छा नहीं मगर मोइन भाई आपने हाथ एडी बांधे वड्डी हुए उन्होंने गल कह दी है ते तानू आना ते पे। देखें जी, मेरा इनसे ताल्लुक जो है वो मेरा ख्याल है कि जनरल नईम की शादी से शुरू हुआ था और ये कोई 35-40 साल पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी जो है शख्सियत वो हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र है। तो सर ये आपकी ज़रा नवाजी है। तो ये है कि मुझे ये बताने में कोई यार नहीं है, बल्कि जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो तो जानती हैं कि जंग से भी आपका तल्लुक़ रहा है और मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत रहा है। जी। तो उस हवाले से भी, और आपसे वैसे भी मुलाकातें होती रही हैं, तो आपको हम वेलकम करते हैं जनाब टोरंटो में। और बदर मुनीर साहब के हाथ में आप तो बड़े, यू आर इन द सेफ हैंड। नहीं एग्जैक्टली, नहीं मैं हाथ बड़े गौर से पहचानता हूँ, मैंने आना ही नहीं था गलत हाथ में। ऐसे किसी हाथ में नहीं चाहिए जो आपको हाथ दिखा। नहीं बिल्कुल नहीं। अब वो बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। हमने भी आपकी आवाज़ सुन ली, बहुत शुक्रिया। शफीक भाई से आपका तज़किरा हो रहा था, क्रंची बिस्किट फैक्ट्री वाले शफीक भाई से, वहाँ पे भी आपका तज़किरा। ही इज़ माय ब्रदर। डोंट टेल मी, उनके सारे भाई हैं। नो आप शफीक को इतना कह दीजिए आरफा, एंड फिर मुझे बताइए क्रंची बिस्किट। एक और कॉलर्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम आरफा आपा, इरफान बेग अर्ज कर रहा हूँ। इरफान भाई आप डायरेक्ट जावेद इकबाल साहब से बात करें। वी आर लकी इनफ टू हैव हिम हियर। इतनी खूबसूरत महफिल थी तो मैंने कहा कि मेरी शिरकत अगर हो जाए तो जरा नवाजी होगी। जावेद साहब कैसे मिजाज हैं सर? जी वेरी फाइन बेग साहब, वेरी फाइन, बहुत अच्छे। और इधर आके तो कनाडा के खूबसूरत मौसम में और अच्छा हो गया। वेलकम जनाब, वेलकम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेग साहब। चौधरी साहब सारा कुछ फ्री कीता है, सारा कुछ बाजी फ्री है तुसी, लेकिन तुसी आओगे तो कुछ देखने इंशाल्लाह इरफान भाई तुसी पहुंचना प्लीज इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अगर आपने डायरेक्ट बात करनी है तो यू शुड कॉल एंड यू मस्ट टॉक टू जनाब जावेद इकबाल साहब। हमारे ये वो किरदार हैं जिन्होंने मुझे आपको सोच ज़रूर दी, और एक लिहाज से आपने समझा कि आपकी इन लकीरों ने, आड़ी तिरछी लकीरों ने माशरे की सोच को बदलने में कोई रोल प्ले किया? जी, चाहे थोड़ा सा हो लेकिन उसका क्रेडिट मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली हर रोज़ प्रिक करता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बीच में कई लोग होते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वो गायब हो जाते हैं बीच में ना। कोई प्रोफेशन चेंज कर लिया, शहर चेंज कर लिया, मुल्क चेंज कर लिया, लेकिन मैंने बड़ी सेक्रीफाइस की है। मैं 74 में पहली दफ़ा इंग्लैंड आया था, तो किसी ने कहा यार इधर लाइन लगी है इमिग्रेशन की को, मैंने कहा नहीं, मेरे मुल्क में हर बंदा मुझे जानता है। वाह। तो यहाँ पे मैं तो अब आप इमिग्रेशन ले लेंगे कि अभी भी वहीं? अभी भी नहीं। आप कैसा महसूस करते हैं? आपका मुल्क का हर पॉलिटिशियन ड्यूअल और ट्रिपल नेशनैलिटी के साथ है। आप इतने अगर सिंसियर हैं तो हाउ वुड यू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है सारा मुल्क ही उनके पीछे लगा हुआ है। तो उसमें अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कितने भी शॉर्टफॉल्स हों, पाकिस्तान इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री। ये द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। और मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ कई दफ़ा जिस अजाब से गुजरे हैं, तो उसमें से अपना मुल्क मोहब्बत जो है उससे बढ़ गई है, बल्कि आते हुए कि हम असल में ना हमारे जो नाशुक्रे हैं। हाँ, हमारे हाथ हैं तो हम हाथों की कदर नहीं करते, मैं बताऊं, पाँव हैं तो पाँव की कदर मैं बताऊं, इन्होंने मुफ्त शो रखा है ना, तो आप पाकिस्तान में उधर यार मुफ्त रहने दे। अगर आप किसी चीज़ को मुफ्त देना तो वो कहता है एक और दो। ये सर मैं बात कर रही हूँ 1988 की बुक एग्जीबिशन हुई थी साहिवाल में। बशीर ताहिर was डिप्टी कमिश्नर दैट टाइम, फ्री हुई थी एंड इट वाज सच अ ग्रेट थिंग। बिस्किट फैक्ट्री वाले थे, क्रंची मेरे साथ, शफीक भाई
was always there with me, my right hand. مگر میرا خیال ہے کہ لوگ اکنالج کرتے ہیں. If you do good in Pakistan, people acknowledge more. They do acknowledge. ایک کالر کو لیتے ہیں اور پھر ایک سوال اوکھا جائے سوال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بات کیجیے آپ جاوید صاحب سے. جی السلام علیکم. جی میرا نام سید ہے. میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں مگر بڑی خوشی ہوئی سن کر کے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور کینیڈا وزٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے پروگرام میں آنے کی. ٹائمنگ کیا ہے اس پروگرام کا؟ اچھا جی یہ 18 سپٹمبر سنڈے ہے 11 AM یعنی کہ مارننگ میں ہم گیٹ اوپن کر دیں گے اور شام 7 بجے تک جاوید اقبال صاحب خود بھی ہوں گے انشاءاللہ اور ہر آور کے بعد لائیو جو ہے وہ کارٹون بنائیں گے انشاءاللہ. فیملی کے ساتھ آئیں اور جو آرٹ لورز ہیں وہ بچے جو ہمارے بچوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو جو پکچر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر سکیں. انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اچھا ماجد بھائی ایک ٹیکسٹ آ گیا مجھے, وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ اب فری رکھا ہے, تو ایک ٹیکسٹ آ گیا ہے جی, میرا نام نہیں لیا آپ نے. وہ ہیں سائن ٹو ڈے کے سہیل خان صاحب ہیں اور پیڈ نام تو روزانہ لیتے ہیں ہاں لیکن انہوں نے کہہ دیا ٹیکسٹ میں نے کال مس کی ہے. پیڈ پروموز ہیں ہمارے ساتھ اور زی پرنٹرز ہیں, یہ بھی ہمارے اسپانسرز. سائنس ٹو گو سہیل خان کے بارے میں جب بھی وہ اتنا خوبصورت انسان ہے. ایک دن میں نے کوئی الٹی بات کہی ان کے بارے میں, جان بوجھ کے کہی تھی, اور فوری طور پہ ان کو کسی نے میری شکایت کے لیے کال کر دیا. ہی سچ اے بیوٹیفل مین. اس نے کہا مجھے باجی کی طبیعت کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. باجی ڈزنٹ مین اٹ. تھینک یو ویری مچ سہیل, تھینک یو, آئی لو یو بچہ. اچھا ایک میں بھی تعریف کر دوں آپ کی کہ اتنی اچھی اردو بہت دیر کے بعد سننے کو ملی. نہیں سر یہ آپ کی بڑائی ہے. میں آپ کو اتنا بتاؤں میں آپ کی موترف کیوں ہوں. میں بہت چھوٹی تھی تب, اور ہم ایوب خان کو ملنے کے لیے میرے بھائی جان, ہم 5 بہنوں کا ایک بھائی, اور ہمارے بھائی نے بہنوں کو ساتھ لے کے ہر جگہ جایا کرتے ہوتے تھے. تو وی وینٹ ٹو ایبٹ آباد ایوب خان کو ملنے کے لیے, اور ایوب خان تب ہٹ گئے ہوئے تھے تو وہ کسی کو ملتے نہیں تھے. کہتے ایک دفعہ اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا وین آئی واز ڈاگ وین آئی واز ایٹ یور ڈور بٹ ٹوڈے بس بھر کے ان کی آئی تھی. انہوں نے خود, آئی واز ویری یعنی ینگ بھی نہیں کہہ سکتے, 7ویں 8ویں پتہ نہیں کیا زمانہ تھا. ہمیں ملے تو بھائی جان کو ہاتھ ملا کے کہتے آئی ہیو سین یو سم ویئر. ایوب خان دا کنٹری کا پریزیڈنٹ آف پاکستان. بھائی جان کہتے یس آئی واز ایٹ USA اینڈ یو کیم ٹو وزٹ آور ڈپارٹمنٹ, آئی میٹ یو دیئر. اور ہمارے گھر میں آج تک کہ بھئی وہ کیسے ایک پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جو یعنی دیر واز اے ٹائم کہ لوگ اپنے کام میں اتنے ہوتے تو یہ میرا خیال ہے بڑے لوگوں کی. آپ بڑے انسان ہیں, میں صرف آپ کی اس بڑائی کو اکنالج کرنا چاہتی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمبل لوگ ہوتے ہیں بڑے, جو سرو کا پودا ہے نا اس پہ پھل نہیں لگتا مگر وہ ایسے تن کے کھڑا ہوتا ہے, مگر جتنا پھلدار پودا ہوتا ہے وہ اسی طرح جھکا ہوتا ہے. 18 تاریخ کو آئیے, خود ملاقات کیجیے گا. 18 تاریخ کو آئیے گا, خود ملاقات کیجیے گا. ایک کال, پھر میرا ایک سوال ہے. جی السلام علیکم سر, اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم جی, میں راشد بول رہا ہوں. آصف بھائی جی آئی لو یو راشد بھائی. ہی یوزڈ ٹو رائٹ ود جی ہمارے کالمسٹ ہیں راشد. جی نہیں جاوید اقبال صاحب سے جی بڑا پرانا ہمارا اس رشتہ ہے اس اخبار اور کارٹون, خاص طور پہ ضیاء کے دور میں بڑے طنزیہ اور بڑے جناب ان کے بڑے چپتے ہوئے کارٹون ہوتے تھے. رئیس امروہی صاحب کا قطع اور جاوید اقبال صاحب کا کارٹون, یس یہ جان ہوتی تھی اخبار کی, اور وہ ساری جو ہے نا ایگزیکٹلی. اور انشاءاللہ 18 کو حاضر ہوں گے. ضرور آئیے گا, ضرور آئیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج آپ سے جب ملاقات بھی ہو گئی, بات بھی ہو گئی, تو راشد بھائی میں آپ کی والدہ کی وفات کے لیے افسوس کا اظہار کرتی ہوں. راشد بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا, انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی, پورا وقت جا کے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر انسان جو آیا اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. واحد ایک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. راشد بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کال. سر میری مستنصر حسین تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی, یعنی وہ شخص جو جان
جی جی کالمز جس کے، اور میرے پاس آج بھی اخبار جہاں کے وہ کالم میں نے کئی ان کے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، مگر اب وہ اتنی گمنام زندگی میں چلے گئے ہیں. آپ کا کوئی اس بارے میں کوئی ریزرویشن ہے؟ طارق صاحب سے میری بہت جان پہچان ہے بہت عرصے سے، لیکن جو وہ بیماری ہوئی ہے نا، ان پہ اٹیک ہوا، جی جی، یہ قسم کی نئی زندگی ملی ہے ان کو. صحیح. اور ابھی بھی وہ صحت یاب جو ہیں صحت یاب ہیں، اور انہوں نے ایک ماڈل ٹاؤن پارک میں ایک تکیہ ہے ان کا، ایک خاص کونا ہے. تو میں نے بھی ایک دن ان کو فون کیا کسی کے توسط سے، میں نے کہا ملنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا 6:30 بجے صبح تشریف لائیں. تو وہ ظاہر ہے وہ سم ٹائم آپ 6:30 ذرا ٹو ارلی ہے، تو میں محروم رہا. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایسٹ ہے ہمارا. ان کا ایک ایک فکرہ جو ہے نا، وہ اب ایک کلاسک بن گیا، جس کو آپ ریفرنس کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے صرف اپنی رائٹنگ پہ سروائیو کیا ہے، اٹ از ویری ریئر ان پاکستان. سر میرا جو یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے، رہتے جناب مستنصر حسین جو ہیں وہ ڈیفنس میں رہتے ہیں، مگر صدا سے ان کا وتیرہ یہی رہا کہ یہ سیر کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن پارک میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے ہمیشہ سے، اور انہوں نے اپنی اس روٹین کو برقرار رکھا ہوا ہے، آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے. مگر وہی میرا جو سوال ہے کہ پاکستان کے فیوچر کے جو ایکٹرز ہیں، مجھے جی جی ہماری کوئی ایک ایسوسیشن نہیں ہے پاکستان میں. آئی ڈونٹ نو شوڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس اور ناٹ. مثال کے طور پر ریشما صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ ان کے بیٹے کو ان کے باپ کی جگہ پہ ملازمت تو دی گئی، 25,000 روپیہ ساری اس کی تنخواہ ہے. there must be some organization، یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف ہنسی مذاق کریں، ملاقات کریں، کوئی ایسا فنڈ ضرور ہونا چاہیے جس میں خدا نخواستہ جس کا برا ٹائم ہو وہاں پہ. ایور یو تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ آپ سب جم خانہ کے ممبرز ہیں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو بلیم ان کو دینا چاہیے جنہوں نے اپنے اچھے وقتوں کی کمائی جو ہے اس کو سیو نہیں کیا، اس کو انویسٹ نہیں کیا. مطلب یو کانٹ ڈپینڈ اپان گورنمنٹ. ہر بندہ نہیں سر، میں گورنمنٹ پہ تو ڈپینڈ کرنے کے ایسوسیشن جو ہے نہیں، اس میں بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو مشن ہے نا، اس کو اپنے مفاد کے لیے بنایا جاتا ہے. تو ایک کوئی اچھا بندہ بنائے گا بھی، دوسرے ٹانگ کھینچنے والے آ جائیں گے. ہر جگہ پہ پالیٹکس ہے. تو میں یہ اس لیے میرا پیغام ہے، جو اس وقت آسودہ حال ہیں اس میں سے اسلام نے بھی کہا ہے کہ 10%، 5%، آپ اپنے بچا لیں اپنے برے وقت کے لیے. تو یہ جو ہے میرا خیال کے مطابق اس میں میں کبھی بھی حکومت کو 100% رسپانسبل نہیں سمجھتا. کیوں کہ ہم جو ہے نا، کوئی فیسلٹی اگر کوئی دیتی ہے نا حکومت، میں پاکستان کی بات کروں، ٹھیک سر، تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اس حد تک ایکسپلائٹ سر کریں گے. حکومت تو یہاں بھی نہیں دیتی، کینیڈا میں بھی نہیں حکومت دیتی. آئی ڈونٹ مین، اور میں اسٹرکٹلی وہ تو وہی بات ہے نا، ہر چیز کے مورد الزام حکومت کو ٹھہرا دیا جائے. دس از ناٹ ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ، مگر دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف پلان. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. دس از ناٹ گورنمنٹس ریسپانسبلٹی. مثال کے طور پہ آپ کے ادارے کے بے شمار لوگوں نے بڑا چیخے چلائے کہ جی وہ ہماری تنخواہیں نہیں دی حکومت کو. جب تم نے کانٹریکٹ لیا تھا تو حکومت اس میں بیٹھی ہوئی تھی. حکومت واز ناٹ there. It was a contract between a person and the organization. So hold the organization accountable. Don't bring government in it. جاوید اقبال صاحب سے ملاقات کا بہترین چانس ہے، اور ضرور ملاقات کیجیے گا. کہتے ہیں کہ اچھے انسان کی صحبت میں کوئی اچھی چیز سیکھی ضرور جائے گی. جاوید اقبال صاحب سے ملاقات میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یو ول ڈیفینیٹلی لرن سم تھنگ. یہاں پر جو گیسٹ اپیرنس ہے وہ امانت علی کی ہے. جناب بدر منیر چوہدری صاحب اپنے اسپانسرز کے ساتھ مل کے اس پروگرام کا انعقاد کروا رہے ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں دا ہائی لائٹ آف دا شو از جاوید اقبال صاحب. سو دس مین یو ول بی پریزنٹ دیئر فرام 11 till 7. اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی مالش کرنے والا وہ بھی ہے کچھ، وہ بھی بالکل ہے. وہ ہے ہمارے ندیم بھائی ہیں نا ریہیب کلینک والے، تو ان کو کہیں گے کہ ایک دو جو نہیں، اب میں نے کہہ جو ڈاکٹرز ہیں 11 سے 7، لیکن یہ ہے کہ اب عمر لانگ ٹائم.
सो 11 बजे से लेके 7 बजे तक जनाब जावेद साहब वहाँ होंगे. इट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री इवेंट, देयर इज़ नो चार्ज व्हाटसोएवर. बदर साहब को आप कॉल कर सकते हैं. सर आप अपना नंबर दे दीजिएगा. और 18 सितंबर है, संडे का दिन है, मेपल बैंक्वेट हॉल में सागा, सुबह 11 से 7 बजे तक. फ़ोन नंबर मैं लास्ट में दूंगा. सबसे पहले बजे आप 835-1997. हाँ ये है 416-835-1997. और माजिद भाई और बाजी आरफा हमेशा अपने मोहब्बत शफकत का इजहार किया है. अल्लाह ताला ऐसे ही ये जो आवाज़ है ऐसे ही सर बुलंद रहे. बहुत शुक्रिया आपका. बदर साहब का नंबर 416-835-1997 835-1997. आप रिपीटेडली इस पैगाम को अगले 1-2 दिन सुन पाएंगे. और दैट इज़ ऑन संडे इंशाल्लाह. इतवार के दिन मेपल बैंक्वेट हॉल में होगा. और थोड़ा सा टाइम आप भी निकालिएगा, लोग आपसे मिलना चाहेंगे और मुमकिन है हम रिक्वेस्ट करके कोई कार्टून कंपटीशन में ना डालें तो पता चले सारे उधर ही चले जाएंगे. सर मैं आप यकीन कीजिएगा, आप जैसे शख्स का आना, बदर मुनीर चौधरी साहब का आपको लेके आना मेरे पे चैनल पे 770 के तमाम मेरे भाई बहनों पे एहसान अजीम है. हैविंग अ कंपनी विद अ पर्सन जिसके पास तजुर्बात हैं मुख्तलिफ अदवार के और जिसने हमें बहुत कुछ अपने कलम से और बड़ी सादी सी ज़बान में विजुअल आर्ट्स में सिखाया. आपके बहुत मरहून मिन्नत है. लकी इनफ टू मीट हिम. देयर इज़ नो टिकट व्हाटसोएवर. दैट इज़ ऑन 18 तारीख और इतवार का दिन बनता है. मेपल बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम होगा 11 बजे से. यू कैन स्टिल स्पॉन्सर द शो, इज़ दैट राइट? वो तो वेलकम, हम मीडिया के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करेंगे. 416-835-1997 बदर मुनीर चौधरी साहब का नंबर है. हूँ मेरा आखिरी सवाल बदर भाई मैंने डेट अनाउंस करें. आप कहते हैं इस संडे को हो रहा है ये. हाँ ये जो संडे आ रहा है, हफ्ते के बाद संडे जो होता है. बिल्कुल नहीं, हफ्ते के बाद नहीं है, बस संडे नु है. यही संडे है जेड़ा. अच्छा 4 दिन बाद 18 17 तो बाद 18 इतवार नु मेपल बैंक्वेट हॉल में. सर आपका बेइंतहा शुक्रिया. थैंक यू. बेइंतहा आज मुझे इतना मज़ा आया ऑनेस्टली कि वो जो एक तहजीब और है ना एक कल्चर, उसकी नुमाइंदगी आप लोग माशाल्लाह. सर आपका बहुत आपकी पर्सनैलिटी में भी ये जो एक होती है ना सहरंगेजी जिनको हम देखते आ रहे हैं और वो गायब हो गए हैं, वो जो है तो अब आज देख के आपको बड़ा मज़ा आया. मुझे बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान में मैं ये कहती हूँ कि हम अल्लाह करे आने वाली नस्लों को ये ज़रूर समझा के जाएं कि हम बड़ों का जब एहतराम करते हैं या जो हमसे जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अगर हम इस चीज़ को हाथ से गंवा देंगे तो हम बहुत कुछ गंवाएंगे. और लेजेंडरी आर्टिस्ट दैट इज़ जनाब जावेद इकबाल साहब 18 तारीख इतवार का दिन मेपल बैंक्वेट हॉल में. आइए मुलाकात कीजिए, अपने बच्चों को लेके आए, बल्कि अपने बच्चों का आर्ट भी लेके आएँ. अगर आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं मुलाकात कीजिएगा, हैव पिक्चर विद हिम. सो हर बंदा आपके साथ सेल्फी ले सकता है. जी बिल्कुल. माजिद जमाल ना किसी के साथ तस्वीर नहीं बनवाते. अच्छा ये आज हम बनाएंगे. नो मैं आपको वजह बता इनका कार्टून बनाएंगे. नहीं मैं आपको नहीं ये तो खैर ये तस्वीर वैसे भी नहीं बनवाते. सही है. वो कहते हैं कि मुझे ये शख्स याद रहेगा, मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुआ सही. या कोई हुआ, वो कहते हैं इसको मैं याद ही नहीं रहूंगा तो मैं क्यों तस्वीर. जस्टिन ट्रूडो की 2 तस्वीरें मेरे पास सेव हैं, एक उनकी दाढ़ी वाली और एक क्लीन शेव वाली. तो वो मैं सेव रखता हूँ. जब भी कोई फंक्शन होता है ना वो $1600 वाला, तो वो मैं लगा देता हूँ कि मैं भी गया था. अच्छा नहीं, वो माजिद भाई ये कहते हैं कि इसने मुझे पहचानना नहीं, मगर मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से मुलाकात करें. मेरा जो ये बात कहने का मकसद था कि 18 तारीख को अगर आप, मैं आई कैन बेट ऑन इट, क्योंकि मैंने 2 मिसालें देख ली हैं, एक मिनो जी की और एक मेरे भाई ने कॉल किया था, मोइन अख्तर साहब, मोइनुद्दीन हमीद साहब ने जो कॉल किया था. तो अगर आप आएंगे, आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, तस्वीर बनाएंगे, और अगर आज से 10 साल के बाद आपकी मुलाकात होगी, आई गारंटी ही विल रिकॉग्नाइज यू. इज़ दैट राइट? माशाल्लाह फोटोजेनिक आपकी मेमोरी है. सर आपका बहुत शुक्रिया. मैं कहता हूँ आपका शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. खूबसूरत तरीके से पैगाम को फैलाया है. अब मुझे
इत्मीनान हो गया कि काफ़ी लोग हैं। नहीं अब आप एक दफ़ा पैगाम दे दें कि 18 तारीख को। जी, ये सबसे मुश्किल काम है जी। ये मेरे सुनने वाले जो भी हैं, मेरे जो एडमायरर हैं, जो ये मेरी स्ट्रेंथ हैं, ऑनेस्टली आपको बताऊं, और ये मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप तशरीफ़ लाएंगे, तो ये मेरा मान बढ़ाएंगे आप। तो आपकी कोई एग्जीबिशन, आप कोई अपने जो बेहतरीन आपकी जो क्रिएशन है, तो पीपल कैन बाय दैट एज वेल? वो हम सोच रहे हैं कि मैं उनको ले जाने के लिए, उसका इतना वजन है कि वो मैं अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि उसको हम सेल के लिए लगाएं और उसमें उसकी जो इनकम है उसको हम सैलाब ज़दगान के लिए एक पोर्शन दें। हाई कमिश्नर साहब, मगर देयर इज अ चांस। हाँ जी, चांस है। अभी हम प्लान कर रहे हैं, चूँकि इसको हमने कमर्शियल प्रोग्राम रखा नहीं है, फ्री टिकट है, मतलब कोई टिकट नहीं है, लोग आएँ, लेकिन इसमें प्लान हो सकता है वहाँ पे कि कोई एक ऑक्शन कर दें किसी चैरिटी के लिए हम, और पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद करें, और हम एक रीज़नेबल प्राइस रखेंगे जो इनके कार्टून होंगे, ताकि लोग वो बाय करें, अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, और उनकी जो रकम है, उस जो इनकम है, वो हम सैलाब ज़दगान जो पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हम अपना शेयर ज़रूर डालेंगे उस दिन इंशाल्लाह। माजरत कर लेते हैं उन लोगों से, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो उस दिन उधर आएँ। आप लोग वहाँ, सारे लोग वहाँ पहुँचो। अब माजरत चाहता हूँ कि अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप लोगों से बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल का। थैंक यू सो मच। ख़वातीन की होती तो वो ले लेते। अगर ख़वातीन की कॉल है तो ले लें। देखिए, अगर आदमी की आवाज़ आई तो हम बंद कर देंगे, औरत की आवाज़ आई तो हम रखेंगे। वो औरत की आवाज़ में, अच्छा ना, हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई मर्द जो है वो जनाना आवाज़ में बोल दे। आपको पता है कि ये देख लेते हैं, ये एक कॉल देख लेते हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और बहुत डिवाइडेड है हमारी पॉलिटिक्स इन अमेरिका, कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं आदमी, वो अपने आप को, उन्होंने अभी सर्जरी भी नहीं करवाई तो अपने आप को औरतें कहते हैं, एंड दे यूज द सेम वॉशरूम व्हाट द वुमेन आर यूजिंग। अब इट इज कंसिडर्ड एज, आपको पता है, इट्स अ बिग इशू एट द मोमेंट, इट्स अ बिग इशू। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, महमूद बोल रहा हूं। लो महमूद भाई, वो कहंदे ने मैं औरत नाल गल करनी है, तुसी आदमी गल कर रहे हैं, ते गलत हो। ਇਹ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जवेद साहब, बड़ी खुशी हुई, वेलकम टू कैनेडा। जी जी, शुक्रिया। गल कर रहा सी, काल तो मैं तद की तुसी ये गल कर रहे सी कि पाकिस्तान का मजा कोई नहीं भी होर के चीजें नहीं लेनी। जी जी, बड़ी गल है जी। कल मैं ऐसी टाइम तो घंटा पहले जॉब तो निकलिया तो पाकिस्तान का प्लेन जेड़ा PIA का तो लैंडिंग कर रहा सी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਹਿ ਚੁੰਮ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। मैं यकीन करो, मैं जनवरी फरवरी पाकिस्तान गया सी, दिल कर रही वापस जाना ही नहीं। हालांकि 30-35 साल हो गए इतने फिरदियां नूं, लेकिन मसला यह है कि उत्थे दा जिहड़ा सिस्टम है ना, अगर वो सही हो जाए पाकिस्तान का। लो जी, मैं महमूद साहब गल दसां तुहानूं, अगर असी खुद ठीक हो जाइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं तो बिल्कुल ठीक सीगा, ठीक ही गया मैं, लेकिन मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो प्लीज, एक मिनट। ठीक है। मैं एयरपोर्ट उत्ते वाइफ मेरे नाल सीगी, राइट जी जी, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ समझ आ गया। महमूद साहब बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी महमूद साहब। समझ आ गई ना फिर? बड़ी चंगी समझ आई। इधर का मतलब है कि 2 पैसे दे दो, सही इत्थों सही जाता है, गांह कितना डील करो उन्होंने।
بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, تھینک یو. کوئکلی ایک دو کالز ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, کوئی خاتون ہو سکتا ہو. بیچارے عورت کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہم عورتوں. میں تو بھول گیا کہ میں گھر جانا, میں نے لیٹ نہیں جا سکتا. السلام علیکم جی. تو پریکٹیکل جوک ہو گیا, ویری نائس. لو جی, ریڈیو دے وچ انٹرویو چ ہے مزیدار گل جڑی ہے. جی جی کون بول مسز زخمی, پہلے سے زخمی ہے وہ. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. نیکسٹ کال جی, نیکسٹ کال. وہ پھر کچھ بولی تھی اور. ہاں جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بات کیجیے سر. ہاں میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے پیارے بھائی. اچھا جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ سوال میں نے اس سے پہلے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب سے کیا تھا اور وہ ہنسے تھے اس بات سے, وہی میں جاوید صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا نام تو بتا دیجیے گا, اس کا مطلب ہے آپ بڑی شخصیت ہیں جو جناب یوسف رضا گیلانی سے بھی جنہوں نے بات کی تھی. میں جناب بہت چھوٹا بندہ ہوں, ٹویوٹا کی کار چلاتا ہوں, بڑے بڑے بندے دوسری گاڑیاں چلاتے ہیں. اچھا. ہاں سوال یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, بچپن سے دیکھ رہے ہیں جاوید کارٹونسٹ, بڑا نام ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ہم اتنے بڑے ہو گئے, یہ بھی اتنے کے اتنے. انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے, یہ بات تو ہے, اسٹے لیا ہے ماجد بھائی. ہاں یہ بات تو ہے, لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا. جی بہت شکریہ بھائی, یہ آپ سب دوستوں کی محبتیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نیکسٹ کال جی, لاسٹ کال ہے ڈیفینیٹلی لاسٹ کال. السلام جی جی السلام علیکم جی. جی کیسے ہیں جناب لوگ؟ ابھی تک تو ٹھیک ہی تھے, اب اس کے بعد کا مجھے پتا کوئی نہیں. میں آپ خاتون کا انتظار کر رہے تھے, میں نے کہا میں بتا دوں, عتیقہ ارشد بول رہی ہے جی. یہ عتیقہ ارشد کے میاں ارشد بھائی بول رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ عتیقہ ارشد بول رہی ہے, یہ ان کے بہار. اچھا ماشاءاللہ, ان کے بھی ماشاءاللہ آپ کی طرح بال پورے ہیں. اچھا پاکستان زندہ باد, میں یہی بولوں. پاکستان. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بس لاسٹ کال. جی السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. میں نے کہا میں نے اپنی عمر گزار دی مگر کسی ایک عورت نے کال نہیں کیا. آپ آدمیوں نے اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے اپنی بیویوں کو, حالانکہ وہ سن رہی ہیں پروگرام. جی فرمائیے سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میڈم سوری میری کال کٹ گئی تھی. سوال یہ تھا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کے کارٹون بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہم اتنے بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے کہتے ہیں. بتائیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ کم از کم 400-500 کا نسخہ ہے. ہاں اگر شرط یہ ہے کہ بال پورے ہوں تو, اور دوسرے یہ ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ رکھیں, کھانا کم کھائیں, اچھی کریم لگائیں, تو یہ سارا ایسے ہی ہو سکتا ہے. فیشیل کرائیں. نہیں اچھا ایک چھوٹا سا ہو رہا ہے سوال پلیز اگر جواب. جی 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 جی. ہاں یہ ہے کہ جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو آپ کے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سلمان خان کا کارٹون بنانا ہے, تو آپ کو کیا سلمان خان کی شکل یاد آ جاتی ہے, تشبیہ کے طور پہ آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیسے ہوتا ہے؟ نہیں میں سب سے پہلے تو جناب گوگل کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس کے اوپر سلمان صاحب کی وہ امیج کو کروں گا ٹچ, تو ان کے مختلف پوزز وہ سامنے شکل آ جائے گی. تو میں پورا یعنی تصویر دیکھ کے نا پھر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. صحیح, بہت شکریہ بڑی مہربانی سر. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. 18 تاریخ کو آپ کی ملاقات ہوگی. اس فار فری ایونٹ, کوئی اس کے چارجز نہیں ہے. صبح 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک بدر منیر چودھری اس پروگرام کروا رہے ہیں. اٹس اے فیملی فیسٹیول. کم دیئر ود یور وائف اینڈ ود یور چلڈرن. اب بہت سے لوگ نہیں بیچلر بھی آ سکتے ہیں. نہیں بیچلر نہیں آ, بالکل سب آ سکتے ہیں, جو فیمسی کو لا سکتے ہیں. ہاں پوری فیملی, مثلا اپنے پیرنٹس بہت شرارتی ہیں ویسے ہی. نہیں میرا مطلب ہے کہ اتنے سب ایوری ون اور فیملی آئے. اگر بیچلر ہیں تو پیرنٹس کو لے کے آئیں جو ان کے کارٹون دیکھتے رہیں.
ہاں نہیں یہ صحیح ہاں کہا یہ کہ وہی دیکھتے رہے ہیں نا وہ. اور میپل بینکٹ ہال جگہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 18 تاریخ اتوار کا دن ہے اور فیملی فیسٹیول میٹ اینڈ گریٹ ود جناب اقبال صاحب, جاوید اقبال صاحب, کارٹونسٹ, اینڈ آف کورس ابھی ٹورانٹو ایئرپورٹ سے فون آ رہا تھا, پتہ نہیں کس بات پہ آ رہا تھا. نہیں ہم آ گئے ہیں بابا, ادھر سے آ گئے. ایک دفعہ لے لیں, ٹورانٹو ایئرپورٹ سے فون کریں کوئی. جی السلام علیکم جی, ایئرپورٹ ٹیکسی. وعلیکم السلام. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بول رہا ہے؟ آپ کی لائن کٹ گئی. آخر ایک خاتون نے فون کر دیا. نہیں خاتون تو نہیں, خاتون تھی. اچھا چلیں ٹھیک اور ہے, مان اگر لیتے یہ آ گئی تو اس کا کارٹون ضرور بنا دیں. نہیں یہ ایئرپورٹ سے فون کر رہی تھی یا کر رہے تھے کیا, آئی ڈونٹ نو. یہاں پر ٹورانٹو ایئرپورٹ آیا تھا. تو یہ اب آپ کو میں بتا دوں ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ بہت ساری خواتین بہت بہترین جابس کر رہی ہیں. جی آپ بات کیجیے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بولے؟ میں مسز وسیم بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ مسز وسیم. اب جناب عبد الرافع کی موم. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا پیارا سا بھائی وسیم آپ بھول گئی کیا 3 مہینے میں؟ نہیں 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 قطعاً نہیں. اور آپ آئیے گا, میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بیچارے اتنی دیر سے خاتون کی فون کا انتظار کر رہے تھے. اور جی میں نے شکوہ سنا, میں نے کہا میری بہن کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کو اتنا دبایا ہوا ہے. میں کہا میں ابھی کرتی ہوں, میں بالکل نہیں دبی ہوں. آپ کے بھائی بہت اچھے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ابھی فون کرو عارفہ باجی دکھی نہ ہو. اچھا بات سنیں, مجھے نا وہ کل ہی ایک لطیفہ سنا کے گئے. رانا سدھو پروگرام کرتے ہیں 2 سے 3 بجے. وہ کہتے تھے ایک راجا تھا, اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو ساروں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ تم جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا وہ یہ گھوڑا, 2 گھوڑے تھے, ایک سفید گھوڑا تھا ایک کالا تھا, اور جو اپنی بیوی سے ڈرتا تھا اس کے لیے دوسرے انعام و کرام تھے. تو ہوتا رہا ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم گھوڑا لے جاؤ. تو وہ آدمی گھوڑا لے کے چلا گیا. تو گھر جا کے اس کی بیوی کہتی یہ کیا لے آئے ہو؟ کہتا بادشاہ نے یہ کوئز رکھا تھا, میں نے کہا میں بیوی سے نہیں ڈرتا اور دیکھ مجھے یہ سفید گھوڑا ملا. بیوی کہتی مفت گھوڑا ملیا جی, لینا ہی سی تے کالا لینا سی, کالا ایڈا سونا سی. وہ آدمی جناب بادشاہ کے پاس دوبارہ گیا اور اس نے کہا, بادشاہ کہتا بھائی تم واپس آ گئے. اس نے کہا جی میں یہ کالا گھوڑا سفید گھوڑا لے گیا ہوں مگر مجھے کالا چاہیے. وہ کہتا کیوں؟ کہتا میری بیوی کو سفید نہیں پسند آیا, وہ کہتا کالا. بادشاہ کہتا تو بھی بیوی سے ڈرتا ہے, یہ گھوڑا بھی چھوڑ جاؤ چل جاؤ. تو آپ کے میاں کی صورتحال بھی یہی ہوگی. نہیں انہوں نے اپنی بہن کا خیال کیا کہ میری عارفہ باجی دکھی نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ ایکچولی مجھے ایگزیکٹ آپ کا ٹاپک تو نہیں پتا, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور میں کل 4 بجے کی فلائٹ سے واپس آئی ہوں پاکستان سے. آئی لو مائی کنٹری. میں نے 14 اگست وہاں سیلیبریٹ کیا. اتنا مزہ, اتنی محبت ہے اور ہر ترانے پہ آنسو گرتے. لیکن جو ملک کا حال لوگوں نے کیا ہے نا عارفہ باجی, وہ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ کو. ہر ایک وہاں کا بندہ میں دیکھ کے آئی ہوں, بینکوں میں بھی لوگ ویسے ہی خراب ہیں, بازاروں میں بھی خراب ہیں. اتنے اخلاق سے گر گئے وہاں کے کچھ لوگ. یہ ویسے میرا بھی ایک گلہ ہے, لوگوں میں ویلیوز کی اقتدار. زبان ہماری اتنی شستہ اور شائستہ نہیں رہی. بڑی کمال کی آپ نے بات کہی. کوئی میں اتنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور اتنی پیاری پیاری دکانیں بن گئی ہیں, مال بن گئے, لیکن ان میں مینرز نہیں ہیں ہمارے یہاں کی طرح. مطلب میں سوچتی ہوں کیا ہم مسلمان ہیں, ہم بالکل یہ جو اتنے برانڈ بیٹھے نہیں یہاں پہ جے ڈاٹ المیرا, یہ یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ اتنے خوش اخلاق ہیں. اور آپ جا کے وہ, میں وہاں گئی تھی لکی ون میں, وہاں کے لوگ اتنے برانڈ والے, اتنے بدتمیز, اتنے روڈ ہیں. میں نے کہا کیا فرق ہے, یہی مسیساگا میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے نائس ہیں اور آپ یہاں پہ ایسے ہیں تو منہ دیکھتے رہتے ہیں. بد اخلاقی بھری ہوئی ہے ان میں. بہت شکریہ مسز وسیم. اور آپ کے بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے بھی نہیں کیا, تو آپ ان سے بھی کر لیں بات میری طرف سے. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی اس دفعہ تو پوری سردیاں گرمیاں گزر گئیں اور آپ سے میرا خیال ہے پہلی بار بات ہو رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ماجد بھائی کو بھی
माजिद भाई और दूसरे भाइयों अच्छा, को हमारे बदर मुनीर साहब भी बैठे हैं। मगर यहाँ मौजूद है जनाब जावेद इकबाल साहब, और जी, मेरी मैं आपसे देख रहा था। रिक्वेस्ट है कि आपने 18 तारीख को तशरीफ लाना है, जी इंशाल्लाह। इस इवेंट में जरूर आइएगा। इंशाल्लाह। और ये वहाद खातून है जिन्होंने कॉल किया, तो असल में वो हमारी गैर हाजिरी की वजह ये थी कि ये दोनों माँ बेटे बल्कि हम तीनों हज पे गए हुए थे, माशाल्लाह। तो वहाँ अब्दुल राफे इनकी मामा और मैं तो पाकिस्तान रहते हुए ये लोग 1 महीने लेट आए, मैं 1 महीने पहले आ गया था। लेकिन मुझे रोजाना फोन करके पूछती थी इस टाइम आरिफ बाजी का प्रोग्राम देख रहे हो ना, शादी मलिक की खबरें सुन रहे हो ना? मैंने बोला हाँ सुन रहा हूँ। आई लव यू, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, Thank थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 18 तारीख को आइए, जनाब जावेद इकबाल से मुलाकात कीजिएगा। हर घंटे में एक कार्टून बनेगा, यू माइट बी द लकीस्ट वन ऑफ दैट। ठीक, तो बदर भाई क्विक। बाजी 18 सितंबर मेपल बैंक्वेट हॉल, वही तारीख है ना, संडे ये संडे। हाँ, ये संडे। और 11 बजे हम ओपन करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ होंगे, लिविंग लेजेंड, और इनकी कार्टून्स की नुमाइश होगी। हर आवर के बाद एक लाइव कार्टून बनाएंगे। अगर आपने बनाना है तो लकी ड्रॉ में हिस्सा डालें। और हाई कमिश्नर हमारे साथ होंगे, जो नए हाई कमिश्नर हैं, अमानत अली स्पेशल अपीयरेंस होगी, सिंगर हैं जो हमारे। और सबसे बढ़कर कि आप लोगों से मुलाकात हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो हमारे रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम समी भाई के तवस्सुत से, मेरा एक बहुत अच्छा भाई है, वेरी गुड आर्टिस्ट माजिद भाई, और मैं आपको उनकी आई विश कि मैं वो तस्वीर, मुझे पता होता मैं वो निकाल लेती हूँ। हम एक दफ़ा फिर से जावेद साहब को इनवाइट करेंगे। उस इंसान की नज़र नहीं है और वो आतिशी शीशा रख के करते हैं, अपनी पेंटिंग करते हैं। उन्होंने मुज़फ़्फ़र अली की पेंटिंग बनाई है और आप यकीन कीजिएगा कि कोई एहसास, मुझे वो पेंटिंग जब मैं देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये पेंटिंग है या ये हकीकी तस्वीर है। और सदाकत उनका नाम है, सदाकत, एंड उन्होंने रंगों के साथ वो पेंटिंग, यानी मुंह बोलती तस्वीरें। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है जी, बड़ा टैलेंट है। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, मेरे लिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, वेरी फाइन, बड़ा ही मज़ा आया मुझे सर, बहुत शुक्रिया। वी लुक फॉरवर्ड सीइंग यू अगेन। और जावेद बदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, विल कन्वे दिस मैसेज। आपने 18 तारीख संडे के दिन को मार्क कर लेना है। इट इज़ फॉर फ्री इवेंट, सुबह 11 से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा। जावेद साहब होंगे, हमारे एम्बेसडर साहब यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अमानत अली, वो जो एक इंडियन आइडल का प्रोग्राम मेरा ख्याल है तुझसे नाराज नहीं, एक शाइनिंग स्टार नहीं, और गुड लुकिंग है। नहीं, कितना प्यारा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता लेना है वहाँ। मेरी बेटी नहीं है, कोई ना बेटा है। नहीं, लेकिन देखें ना, आर्टिस्ट के लिए अगर अल्लाह ने शक्ल भी अच्छी दी हो तो लीथल कॉम्बिनेशन, बहुत ज़बरदस्त।